السلام علیکم دوستو داتا دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار ہے جو تقریباً 1000 سال سے موجود ہے۔ یہ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار ہے۔ اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ جامع حجویریہ جو ایک مسجد و مدرسہ ہے اسی مزار کے ساتھ منسلک ہے، جہاں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد نماز ادا کرنے آتی ہے۔ سید علی حجویری 11ویں صدی کے دوران میں ایک فارسی صوفی اور عالم تھے۔ انہوں نے کافی حد تک اسلام کے جنوبی ایشیا میں پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ غزنوی عہد کے ابتدائی ایام میں غزنی، افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں لاہور تشریف لائے اور اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے 1077 عیسوی میں لاہور میں وفات پائی۔ داتا گنج بخش کا سالانہ عرس 18، 19 اور 20 صفر کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور حاضری دینے کے ساتھ ساتھ منتیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے ملنگوں کی بڑی تعداد بھی یہاں اکٹھا ہوتی ہے، جبکہ کئی گھنٹوں تک ڈھول کی تھاپ پر رقص کے ذریعے صوفیانہ رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ داتا گنج بخش کی 3 روزہ تقریبات ہوتی ہیں اور ان کے دوران میں مزار پر چادر پوشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ زائرین فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور ساتھ ہی مزار سے متصل مسجد کے احاطے میں تینوں دن مجالس مذاکرہ منعقد ہوتی ہیں۔ مزار کی رونقیں آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں، اگرچہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے زائرین کو مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ ان اقدامات میں مختلف مقامات پر چیکنگ، سیکیورٹی گیٹس کی تنصیب اور کئی راستوں کا بند کیا جانا شامل ہے۔ داتا گنج بخش کے عرس کی مذہبی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ لاہور کا سب سے بڑا ثقافتی تہوار بھی سمجھا جاتا ہے۔ عرس میں دینی اور روحانی محافل اور علمی نشستوں کے انعقاد کے لیے 500 سے زائد مشائخ، سجادگان، اکابرین، عالم دین و نعت خواں حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ داتا صاحب کا عرس اگرچہ صفر کی 18 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، مگر اس کی تیاریاں اس ماہ کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ عرس کے دنوں میں اندرون ملک سے اور غیر ممالک سے بھی بڑی تعداد میں لوگ لاہور آتے ہیں اور عرس کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ جو لوگ برس ہا برس سے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عرس کے دنوں میں لاہور کی آبادی 1.5 گنا ہو جاتی ہے۔ مختلف علاقوں سے ملنگوں کی بڑی تعداد بھی یہاں اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے مواقعوں پر چرس، گانجا، بھنگ، افیم اور دیگر منشیات کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کے استعمال سے ان پر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جو کہ محض ایک خام خیالی ہے۔ لوگ عموماً پیدل اور ننگے پاؤں اپنے گھروں سے مزار تک آتے ہیں اور شب بیداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لاہور کے لوگ اپنے شہر سے محبت کے لیے مشہور ہیں، مگر داتا گنج بخش سے ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے محبوب شہر کو داتا کی نگری کہتے ہیں۔ اس درگاہ پر صرف مسلمان ہی نہیں آتے بلکہ یہاں ہندو، سکھ اور پارسائی تک کو اظہار عقیدت کے طور پر یا منت ماننے کے لیے دیکھا گیا ہے۔ مسیحی برادری بھی یہاں آ کر انجیل پڑھتے دیکھی گئی ہے۔ یہاں پر دین اسلام اور تصوف کے موضوعات کے ساتھ ساتھ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے سیرت و کردار پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مزار پر دودھ کی بے حد سبیلیں لگتی ہیں اور تینوں دن سماع کی محفلیں ہوتی ہیں جن میں شرکت کرنا ہر قوال پارٹی اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔